کہ باب الامر بالاکل من جانب القصعۃ والنہی عن الاکل من وسطها، پیالے کے ایک طرف سے کھانے کا حکم اور درمیان سے کھانے کی ممانعت، یہ اگلا باب ہے۔ فیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل مما یلیک متفق علیہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو پہلے گزر چکا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے وسط میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم اس کو کناروں سے کھایا کرو اور بیچ سے نہ کھایا کرو، یعنی برکت بیچ میں ہوتی ہے، آس پاس سے کھایا کرو اور وہاں سے نہ کھا لیا کرو، کیونکہ وہ اگر سب لوگ مل کے خاص طور پر کھا رہے ہیں تو سب کے حصے میں برابر آئے، یہ نہیں کہ ایک شخص وہ سب لے جائے اور باقی محروم رہ جائیں۔ ان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد فرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، رواہ ابو داود باسناد جید۔ حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا تشت تھا جس کو الغراء کہا جاتا ہے، اسے 4 آدمی اٹھاتے تھے، یعنی کھانے کا ایک بڑی ڈش کہہ لیں، ایک بڑا برتن کہ جو اتنا بڑا تھا کہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے تھے، تو 4 لوگ 4 کناروں سے مل کے اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چاشت ادا کر لیتے تو وہ تشت لایا جاتا، یعنی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے بریک فاسٹ ٹائم آپ کا فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کے بعد نماز چاشت کے بعد ہوتا تھا، یعنی پہلے یعنی صبح کا کھانا اس وقت کھایا جاتا۔ تو آپ جب نماز پڑھ لیتے تو وہ تشت لے آیا جاتا، اس میں سرید تیار ہوتا تھا۔ سرید عربوں کا ایک کھانا ہوتا ہے جس میں گوشت کے اندر روٹی کے ٹکڑے ملا دیتے ہیں، یعنی مکس کر دیتے ہیں، یعنی روٹی بھی توڑ کے ڈال دی جاتی ہے اور گوشت کے ٹکڑے بھی، اور شاید اس کے اوپر کچھ شوربہ بھی، تو وہ ایک ملی جلی ڈش بن جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں چوری ہوتی ہے، اسی قسم کا اس کو توڑ کر ایک چوری کی قسم کا لیکن نمکین ہوتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ جب آدمی زیادہ ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایک اعرابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھنے کا انداز کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منکسر المزاج بندہ بنایا ہے، متکبر اور سرکش نہیں بنایا، یعنی اس طرح بیٹھنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، یعنی زمین پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اطراف سے کھاؤ، یعنی سارے ارد گرد سے کھاؤ، اس کے درمیان والے حصے سے مت کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہے، سب ارد گرد سے کھاتے جائیں گے اور سیر ہوتے جائیں گے۔ تو اگر بیچ میں سے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی کھانے کو 3-4 لوگ اکٹھا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ سے اٹھا رہا ہے اور کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے کھانا اس میں مشکل ہو جائے۔ پھر اسی طرح تکیہ لگا کر کھانے کی کراہت کا بیان، یعنی لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے اور لین کر کے نہیں کھانا چاہیے پیچھے کو۔ عن ابی جحیفۃ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآکل متکئا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی کھاتے وقت پوسچر درست ہونا چاہیے، کسی چیز کے اوپر ٹیک نہیں لگانی چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ اگر انسان پیچھے ٹیک نہیں لگا رہا تو پھر میز کے اوپر ٹیک لگا لے، اس سے بھی بچنا چاہیے، انسان سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائے۔ قال الخطابی المتکئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، قال واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا۔ خطابی کہتے ہیں، خطابی ایک عالم ہیں جنہوں نے ایک سنن نبی داؤد کی شرح لکھی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہاں متکئون سے مراد وہ شخص ہے جو بچھونا بچھا کر کسی چیز کا سہارا لے کر بیٹھے. اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بچھونوں اور تکیوں وغیرہ پر نہیں بیٹھتے جس طرح کہ ایک زیادہ کھانے والا شخص بیٹھتا ہے، بلکہ آپ ہوشیار ہو کر بیٹھتے اور بچھونا لگا کر نہ بیٹھتے. بقدر کفایت تناول فرماتے. یہ خطابی کا قول ہے. اور دیگر علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متکی سے مراد وہ شخص جو ایک طرف جھک کر بیٹھے، یعنی اس طرح جھک کر بیٹھے، لین نہیں کرنا چاہیے. ان انس رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل تمرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرین کے بل بیٹھے کھجور تناول فرما رہے تھے. یعنی پراپر کھانا جو ہے وہ پراپر طریقے سے کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص فروٹ کھا رہا ہے، کوئی ڈرائی فروٹ لے رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیز، تو اس میں اگر انسان ریلیکسنگ پوزیشن میں بھی بیٹھا ہے تو ایک آدھ چیز منہ میں ڈال لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن وقت کا کھانا جو ہے اسے کھانے کے لیے جو پوسچر ہے وہ درست ہونا چاہیے. اسی طرح اگلا باب ہے، باب نمبر 109، 3 انگلیوں سے کھانے اور انگلیاں چاٹنے کے استحباب اور چاٹنے سے پہلے انہیں پوچھنے کی کراہت، پیالے کو چاٹنے، گر جانے والے لقمے کو اٹھانے اور کھا لینے کے پسندیدہ، اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائی یا پنڈلی کے ساتھ پوچھ لینے کے جواز کا بیان. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعقها او يلعقها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے ہرگز نہ پوچھے. یعنی اگر ہاتھ کے ساتھ کچھ لگ گیا ہے تو اسے چاٹ لینا چاہیے اور پھر ٹیشو وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھانے کی چھوٹی سی مقدار بھی ضائع نہ جائے. دوسری بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے ایسی ریز اٹھتی ہیں کہ جو کھانے کے ہضم ہونے اور جزو بدن بننے میں مددگار ہوتی ہیں، اور اسی لیے ہاتھ کا کھانا بھی پسندیدہ ہے کہ جب انسان اسے کھاتا ہے تو ہاتھ کے اندر سے ایسی چیزیں، ایسی ریز نکل کر اس کھانے کے اندر شامل ہوتی ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب انسان چاٹتا ہے تو پھر ایسی وائبریشن اور ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے. یہ تو لیٹسٹ ریسرچ ہے، لیکن 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہمارے لیے زیادہ قابل عمل ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو انہیں چاٹ لیتے، یعنی انہیں چاٹ کے صاف کر لیتے. لیکن اس چاٹنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان پوری انگلی اپنے منہ میں، جب آپ کھاتے 3 انگلیوں سے تو اس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کم سے کم ہاتھ آپ کا اس میں کھانے کو ٹچ کرتا. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پوروں کے ساتھ ہی کھاتے ہوں گے، تو اس لیے ایسی حرکت یا ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے انگلیوں اور کھانے کے پیالے کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ایک تو اس بات سے منع کیا گیا کہ کھانا انسان باقی چھوڑ دے اور ضائع کر دے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جو چھوڑا ہوا کھانا ہے اسی کے اندر برکت ہو جو انسان کے لیے زیادہ، اس لیے پہلے ہی انسان احتیاط سے نکالے، اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہے، اور پھر جو نکال لے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور چھوٹے چھوٹے حصے بھی اگر اس میں سے بچ جائیں تو ان کو انگلی سے چاٹ لے، یعنی اسے کھا لے، اسے ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت بھی ہے اور سنت کے خلاف بھی. اگلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے، اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگ گیا ہو اسے جھاڑ لے اور کھا لے. یعنی کھانے کو کسی طور پر بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کھانا نیچے بھی کوئی چیز گر گئی تو اٹھا کے اسے پھینکنے کی بجائے اگر پاسبل ہو اس کو صاف کر کے کھانا تو وہ کھا لینا چاہیے، کیونکہ اس سے عاجزی ٹپکتی ہے. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو ایک صحابی کا ہے کہ جب وہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور انہیں کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کھانا کوئی نوالا نیچے گر گیا. تو جب وہ نیچے جھک کے اٹھانے لگے تو پاس بیٹھے شخص نے کہا کہ یہ بادشاہ کا دربار ہے، تم یہاں اتنی نیچ حرکت کرنے لگے ہو. تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور کھانا اٹھایا اور لقمہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا میں اس احمق کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں کہ یہ تم لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوئی چیز کو بھی اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے تھے. یعنی پاکیزگی اور صفائی تو اپنی جگہ ہے، اگر کسی ایسی چیز میں گر گئی کہ جو صاف نہیں ہو سکتی تو اس کے تو کھانے پر زبردستی نہیں، لیکن اگر چھوٹی موٹی یعنی خشک چیز ہے اور زمین پہ گر گئی اور مٹی لگی تھوڑی بہت تو اس کو ہٹا لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے، صاف کر لینا چاہیے، لیکن اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی رزق کی چیز جو ہم تک پہنچی ہے
معلوم نہیں وہ کتنے مرحلے طے کر کے ہم تک پہنچی، اور اسی میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بھوکے مرتے ہیں، اور اگر ہم کھانا ضائع کر کر کے پھینکتے رہیں تو ان لوگوں کا حساب بھی کہیں ہم سے نہ لیا جائے کہ جن کے پاس ہمارے پاس زیادہ آنے کی وجہ سے پہنچتا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھائے، اس کے ساتھ جو گرد و غبار وغیرہ لگ گیا اسے جھاڑ لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ انگلی اور وہ چاٹ لینے سے پہلے ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف نہ کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تم میں سے ہر شخص کے کام میں حاضر ہوتا ہے، یعنی شیطان تم میں سے ہر شخص کے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو وہ بیچ میں ضرور شریک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانا کھانے کے وقت بھی وہ موجود ہوتا ہے۔ پس اگر تم میں سے کسی شخص کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لقمے کو اٹھا لے، اس سے میل کچیل جھاڑے، پھر اس کو کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ لقمے کو اٹھا لے، اس سے گرد و غبار جھاڑے اور اسے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کھانے کے پیالے کو پونچھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ حضرت سعید بن حارث سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ کیا ایسی چیز کے استعمال کے بعد جس کو آگ نے چھوا ہو وضو کرنا چاہیے، یعنی جیسے پکا ہوا گوشت وغیرہ اس کو کھانے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے انسان تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں اس قسم کا کھانا کم ہی میسر آتا تھا، یعنی کوکڈ فوڈ جو تھی کم ہی کھایا کرتے تھے، را چیزیں جو تھیں وہ کھایا کرتے تھے، یعنی بغیر پکی ہوئی۔ آپ نے فرمایا اور جب کبھی ہمیں اس قسم کا کھانا میسر آتا تو ہمارے پاس اپنی ہتھیلیوں، کلائیوں اور ٹانگوں کے سوا رومال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، پھر ہم نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو ہاتھ کو ایک دوسرے کے اندر یعنی چاٹنے کے بعد خشک کر لیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے چیزیں نہیں تھی کہ ہم رومال وغیرہ ہوں اور ان کے ساتھ صاف کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے استعمال کرنے کی ممانعت نہیں، لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ کو صاف کر لیا جانا چاہیے۔ ایسے کپڑوں کے ساتھ ہاتھ نہیں پوچھنے چاہیے کہ جس پر داغ دھبے لگ جائیں اور انسان کی نظافت اور جو انسان کا لباس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ناپسندیدہ چیز ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کبھی چھوٹا سے چھوٹا داغ دھبا بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح اگلا باب ہے زیادہ لوگوں کو کھانے میں شریک کرنے کا بیان، یعنی اکیلے اکیلے نہیں کھانا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر کے کھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں ڈائٹنگ خود ہی ہو جاتی ہے، 2 لوگوں کے لیے رکھا اور 3 کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک حصے میں کم آئے گا، اور اتنا کھانا اس کی صحت بچانے کے لیے اور اس کی جان بچانے کو کافی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا 1 آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے، 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے، یعنی دگنا اس میں، یعنی ایک میں 2 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جتنا ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کو کھانا چاہیے اگر اس میں 2 کھا لیں تو بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اس میں ایک یہ کہ زیادہ لوگوں کے اکٹھا کھانے سے پھر برکت اور تسکین ہوتی ہے، جیسے پیچھے فرمایا نا کہ اکیلے میں شاید تم الگ الگ کھاتے اس لیے تمہاری بھوک ختم نہیں ہوتی، مل کر کھایا کرو۔ اگلا باب ہے پینے کے آداب، برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا پسندیدہ ہونے کا بیان، برتن کے اندر سانس لینے کی کراہت، اور پہلے آدمی کے بعد برتن کو دائیں جانب سے گھمانے کا بیان۔ پہلی حدیث ہے اس باب میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی برتن کے باہر، یعنی پیتے وقت ایک دفعہ پی کے پھر برتن کو ہٹا لیتے، پھر پیتے پھر ہٹا لیتے، پھر پیتے پھر ہٹا لیتے، یعنی ایک تو یہ کہ اندر سانس نہیں لینا چاہیے، ظاہر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اگر پینے کی چیز میں جاتی تو وہ ویسے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھنے میں انسان بہت ہی ناگوار تاثر دیتا ہے اگر ایک ہی لمحے میں پیتا چلا جائے اور پیتا چلا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان ایک ہی اس میں پی لے تو بعض اوقات وہ اکٹھا لیکوڈ جب اندر جاتا ہے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔
اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت، اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں 1400 سال پہلے کہی ہیں، اور کس جگہ پہ کہی ہیں؟ ان صحراؤں میں کہی ہیں کہ جہاں علم و ادب اور اخلاق کی کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی تحقیقات نہیں تھی وہاں کھانے پر، اور نہ اس کے فائدوں اور نہ اس کے کسی اور پہلو پر. تو یہ سارا علم آپ ہمیں کہاں سے دے رہے تھے؟ یہ سب کچھ وحی الہی پر ہی مبنی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی کوئی ویلیو نہیں اور یہ تو من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، وہ اس بات پر ضرور غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں خود سے جو گھڑ لی اور آج بعین ہی سائنٹیفکلی ان کا صحیح ہونا پروو ہو رہا ہے. تو یہ صرف ایک انسان کی عقل پر مبنی نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی طرح ایک ہی مرتبہ نہ پی جایا کرو، بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو. جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھو، جب پی چکو تو الحمدللہ پڑھا کرو. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا دودھ پیش کیا گیا. آپ کے دائیں جانب ایک بدو بیٹھا تھا، بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے دودھ پیا اور برتن عرابی کو دے دیا اور ارشاد فرمایا، دایاں اور پھر دایاں. یعنی اگر انسان کو کوئی چیز سرو کرنی ہو، کسی کو دینی ہو، تو پہلے اس کو دے جو اس سے دائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہو، اور اسی طرح شروع کرتے وقت اپنے رائٹ ہینڈ سے گھمانا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بائیں طرف وہ بیٹھے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق. لیکن اس کے باوجود آپ نے سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک انجان شخص سے ابتدا کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی اپنے دائیں والے کو آگے دو. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مشروب پیش کیا گیا، آپ نے اس سے پیا. آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب بزرگ لوگ بیٹھے تھے. آپ نے بچے سے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ مشروب ان لوگوں کو دے دوں؟ بچے نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم، میں آپ کی طرف سے ملنے والے حصے میں کسی کو اپنے آپ پر ترجیح نہیں دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا. یعنی اگر کسی وجہ سے آپ بائیں طرف سے دینا بھی چاہیں تو پہلے دائیں طرف والے سے اجازت لینی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ آپ کے ہاتھ سے دی ہوئی چیز کی کتنی برکت ہوگی اور کتنا اس میں خیر ہوگا، لہٰذا اس معاملے میں اس نے کسی کے بڑے ہونے یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی اور آپ سے لینے کو زیادہ پسند کیا. اگلا باب ہے، مشکیزہ وغیرہ سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور یہ کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی حرام کے درجے پہ نہیں، ناپسندیدگی کے درجے پر ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کے منہ موڑنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس سے کہ ان کے منہ موڑ کر ان سے پانی پیا جائے، کیونکہ اندر سے کیا پتا کہ کیا چیز نکل آئے، اور ڈائریکٹ کسی بھی ٹیپ سے یا کسی بھی ایسے برتن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس میں کثیر تعداد میں پانی موجود ہو اور وہ نظر نہ آ رہا ہو کہ جو کچھ پیا جا رہا ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک یا مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. حضرت ام ثابت کبشہ بنت ثابت جو حضرت حسان بن ثابت کی بہن ہیں، ان سے مروی ہے، فرمایا میرے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کھڑے ہو کر مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پیا جو لٹک رہی تھی. میں نے اٹھ کر اس مشک کے منہ کو کاٹ لیا، یعنی وہ ایک طرح سے نشانی رکھتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کا بیگ ہو کہ جس کے اندر آپ کو وہ نظر آ رہا ہو. اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی اور چیز میسر نہیں، یعنی کوئی گلاس یا کپ وغیرہ، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہی اس چیز سے پانی پئیں، تو اس سے قول اور فعل کا تضاد لازم نہیں آ رہا، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسا کرنا پسندیدہ ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے خلاف کرنا پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ جو چیز حرام میں شامل ہوتی ہیں تو وہ مجبوری کے وقت بھی حرام ہی ہوتی ہیں، الا یہ کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت اس کی اجازت ہوتی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مختلف فعل سامنے آ رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے منع فرمایا، دوسرا یہ کہ آپ نے خود ایسا کیا. تو ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل آپس میں کنٹراڈکٹ کرے تو ہمیں آپ کا قول لینا چاہیے، فعل نہیں، کیونکہ آپ کے بہت سے فعل جو ہیں وہ صرف آپ کی ذات کے لیے خاص ہیں. آپ کو ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم غیب کا علم نہیں جانتے کہ اس بیگ کے اندر کہ جو اوپر سے نظر نہیں آ رہا اس کے اندر کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی بھی آتی تھی اور آپ کو ایسے طریقوں سے بات بتا دی جاتی تھی جو ہمیں نہیں پتہ چلتی. اس لیے اگر آپ نے کبھی ایسا کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے طریقوں میں
ایکسیپشنل کیسز پائے جاتے ہیں، اور وہ اس لیے آپ ہی کی ذات سے دو ہمیں طریقے ملتے ہیں تاکہ اگر ایک وقت میں ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور دوسرے میں دوسرا، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اگر اس میں آپ کا جواز کا یہ دوسرا پہلو موجود ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ام ثابت نے مشک کا منہ اس لیے کاٹ لیا تھا کہ اس چیز کو محفوظ کر لیں جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی دہن مبارک لگا تھا، اور اس سے برکت حاصل کریں اور اس کو عام استعمال سے بچا سکیں۔ اس کے بعد اگلے باب میں ہے کہ پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً چائے وغیرہ گرم چیزوں کو پینے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ پھونکے مارتے ہیں، یہ ایک دیکھنے میں بھی ناپسندیدہ فعل ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برتن میں تنکے وغیرہ دیکھوں تو فرمایا انہیں نیچے گرا دو، بجائے اس کے کہ پھونکے مار کے پیچھے کرو، کیونکہ پھونک مار کے پیچھے کریں گے پھر پینے لگیں گے، پھر وہ آگے آ جائیں گے، پھر پھونک مار کے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو وہاں سے ہٹا ہی دو۔ اس نے عرض کیا، میں ایک سانس میں سیراب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو پیالے کو اپنے منہ سے علیحدہ کرو اور سانس لے لو، یعنی اگر تم سمجھو کہ بیچ میں تمہیں سانس لینے کی ضرورت ہے تو برتن ہٹا کے سانس لو۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ برتن کے اندر سانس لیا جائے یا اس میں پھونک ماری جائے، یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 1400 سال بعد ہم یہ کہتے ہیں جو انسان کے منہ سے سانس واپس لوٹتا ہے لینے کے بعد تو وہ ایک میلا سانس ہوتا ہے اور اس میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، تو وہ جراثیم اب چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہی کھانے میں ڈال کر دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں۔ اب یہ چیزیں ہم پہ کھل رہی ہیں تو ہم ان چیزوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز اور بیٹھ کر پانی پینے کی فضیلت کا بیان۔ یعنی ویسے تو آپ نے پچھلی حدیث پڑھی، اس میں فرمایا کہ بیٹھ کر پیو، لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پی رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کا جواز ملتا ہے، کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے، عادتاً نہیں لیکن ضرورتاً۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر پیے تو بیٹھ کر پینا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زمزم پیش کیا تو آپ نے اسے کھڑے ہو کر پیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ خاص طور پر آب زمزم پیتے ہوئے کھڑے ہوا جائے۔ اور حرم میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر پینے کی جو جگہ ہیں وہ نیچے بیٹھ کر پینے کی نہیں بلکہ اتنے لیول پر بنائی گئی کہ کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکے، اور اس میں جو برتن وغیرہ ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور شاید اسی لیے کہ لوگ کہیں برکت سمجھ کر حرام کی چیز لے کے گھر نہ چل پڑے تو اس کو وہیں پر ڈال کر اسے یعنی وہ بھی اتنے ہی لیول پر آتے ہیں کہ نیچے بیٹھا نہیں جا سکتا، کھڑے ہو کر ہی پیا جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبہ کے دروازے پر آئے۔ رہبہ کوفے کی ایک مخصوص جگہ ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے، یعنی یہ مت سوچو کہ میں سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے ہو کر پی لیتے تھے، یعنی اگر انسان کسی ایسے کام میں ہے کہ راستے میں کوئی شخص اس کو کچھ آفر کرتا ہے، وہ چلا جا رہا ہے تو وہ چیز اٹھا کے اگر منہ میں ڈال لیتا تو اس میں گناہ کی بات نہیں۔ جو پراپر کھانا ہے وہ تو بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے، لیکن اگر چھوٹی موٹی چیز اگر راستہ چلتے کوئی کھا لے تو اس میں کوئی حرام کی بات نہیں ہے یا ناجائز بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا اور بیٹھ کر بھی پیتے دیکھا۔ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یعنی کھڑے ہو کر کھانا اس سے بھی برا ہے، یعنی آپ نے اشر کی جگہ اخبث کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس سے مراد پھر وہ کھانا ہے کہ جو کھانے کے ٹائم پر جسے کھانا سمجھ کر کھایا جائے اسے بیٹھ کر ہی کھانا پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے اور جو بھول جائے اسے چاہیے کہ کیا کر دے، یعنی یہاں تک بھی منع کیا گیا۔ تو اب یہ ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، اس میں جواز پایا جاتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی جو ایک عادت ہے اور بیسک نارم جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کھانا پینا ہو۔
اسی طرح پلانے کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ پلانے والے کو خود سب سے آخر میں پینا چاہیے. چونکہ یہ ایک ہی باب ہے اس لیے میں چاہ رہی ہوں بس تھوڑی سی چند ایک احادیث باقی ہیں، اس کو اکٹھا ہی پڑھ لینا چاہیے تاکہ کھانے اور پینے کے بارے میں ساری ہدایات ایک ہی اسٹریچ میں ہمارے سامنے آ جائیں. پلانے والے کو خود سب کے بعد پینا مستحب ہے. حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا پلانے والا سب کے آخر میں ہوتا ہے. یعنی پینے کے لحاظ سے، یعنی جب آپ میزبان ہوں تو پہلے خود کھانے پینے نہ بیٹھ جائیں، دوسروں کو دینے کے بعد خود لیں. پھر اسی طرح سونے اور چاندی کے سوا تمام پاک برتنوں سے پینے کا جواز، اور کرا یعنی برتن اور ہاتھ کے بغیر نہر وغیرہ سے پانی پینے کے جواز، اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے، طہارت اور انہیں ہر قسم کے استعمال میں لانے کی حرمت کا بیان. حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا نماز کا وقت ہوا تو وہ لوگ جن کے گھر قریب تھے گھروں کی طرف چلے گئے وضو کرنے کے لیے. کچھ لوگ باقی رہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر کا بنا ہوا ایک برتن لایا گیا. وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، اور اسی برتن سے تمام لوگوں نے وضو کیا. صحابہ نے پوچھا تم کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 80 یا اس سے کچھ زیادہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ چھوٹا سا برتن جس میں آپ کا ہاتھ بھی نہیں جا رہا، اس سے اتنا پانی نکلا کہ جس سے 80 سے زیادہ لوگوں نے وضو کیا. اور یہ روایت بخاری کی ہے. اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوا بھیجا تو آپ کی خدمت میں ایک کم گہرائی والا کھلا پیالہ پیش کیا گیا جس میں کچھ پانی تھا. آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے. یعنی جتنی دیر صحابہ نے وضو نہیں کیا، آپ نے ہاتھ بیچ میں رکھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انگلیوں سے چشمہ بہہ رہا ہے. اور یہ بات خلاف عقل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی بہہ نکلتا ہے اور آج تک اس خشک وادی میں موجود ہے، یعنی زمزم کا وجود اس علاقے میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ پورے مکہ کو چھان مارے میں آپ کو چشمے نہیں ملیں گے. تو پورے علاقے میں اگر ایک ہی چشمہ اور وہ بھی کئی ہزار سال سے جاری ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت اور ایک بہت بڑے معجزے کا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے. تو اگر وہ معجزہ ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ بھلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اس کو یہ سمجھنا کہ ہماری تو عقل نہیں مانتی کہ پانی انگلیوں سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، میری اور آپ کی نہیں نکل سکتا، لیکن انبیاء ہم سے مختلف ہوتے ہیں. آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دی. حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پھوٹ رہا ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ اس پانی سے وضو کرنے والوں کی تعداد 70 اور 80 کے درمیان تھی. اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے تانبے کا ایک پیالہ نکالا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا. یعنی تانبے کے برتن میں جیسے ہمارے ہاں ایک خاص رواج رہا ایک عرصے تک کہ تانبے کے لوٹے ہوتے تھے یعنی مٹی کے ساتھ، تو اس میں وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اسٹیل اور پھر پلاسٹک سے بھی جائز ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے. آپ کے ہمراہ ایک صحابی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا پانی ہو جو آج رات بھر مشکیزے میں رہا ہو تو لے آؤ، ورنہ ہم کسی نہر وغیرہ سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے. یعنی رات بھر کا رکھا ہوا پانی باسی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ساری امپیورٹیز جو ہیں وہ جذب ہو جاتی ہیں، تو اس کو پینا جو ہے وہ مستحب ہے. اور فرمایا کہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم بہتے پانی سے بھی پی سکتے ہیں اگرچہ وہ اتنا صاف نہیں ہوتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم اور دیباج کے کپڑے پہننے یعنی مردوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور فرمایا یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. یہ اس لیے منع فرمایا کہ امت مسلمہ تعیش کی عادی نہ ہو جائے. اگر کچھ لوگوں کے برتن سونے کے ہو جائیں تو باقی لوگوں کو شاید اپنے کانوں میں پہننے کے لیے بھی کچھ نہ ملے. تو اس میں عورتوں کے بھی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کرتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی شدت سے منع کیا گیا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ناپسندیدہ ہے بلکہ حرام کے درجے میں لایا گیا. اور مسلم کی روایت میں ہے بے شخص جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے، اور انہی کی ایک روایت میں ہے جس نے سونے یا چاندی کے برتن میں پیا تو بے شک وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہا ہے. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے یا کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جسے ہم سنی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے ہمارے دل کو اس پر مطمئن کر دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہم سے اس کام کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، تو ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے ہم تیرے قریب ہو سکیں. یا اللہ تو ہماری اس دنیا کی بھی تمام مشکلات کو آسان کر دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اور ہماری آخرت کی مشکلات کو بھی آسان کر دے جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. یا رب العالمین، تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ انہیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا رب العالمین، تو ہماری تمام پریشانیوں، دکھوں اور بیماریوں کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.